بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے زمانہ گزرتا چلا جا رہا ہے، انسانوں کے اندر بغض، حسد اور آتش انتقام کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ریشو میں دن بہ دن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سے بنیادی ایلیمنٹس ہیں جن کی وجہ سے یہ وائرس عام ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کیسے وہ کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے اس وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ان ایلیمنٹس کو دیکھا جائے تو ان کو ختم کرنے کا ایک سب سے بنیادی جو ایک سورس ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں اپنا ریاکشن ویسے ہی کریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسرے سے وہ بات پوچھے بغیر ہی ہم اپنا ریاکشن شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں چاہیے یہ کہ اگر ہمیں کسی کے بارے میں فار ایگزامپل اگر شوہر ہے، اس کو اپنی زوجہ کے بارے میں کوئی بات ملی ہے، کسی نے بتائی ہے، تو بنیادی حق یہ بنتا ہے کہ وہ سب سے پہلے وہاں سے پوچھے کہ کیا بات ایسے ہی ہے جیسے میں نے سنی ہے۔ تو یہ وہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج یہ وائرس عام سے عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے جو سیرت طیبہ ہے، ہمارے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے اصحاب، ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے ہمیں کیا درس ملتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے اور روایت نمبر 1331 ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اذا تقاضى الیک رجلان، جب آپ کے پاس دو بندے آئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو فرمایا فلا تقضی للاول حتی تسمع الاخر، فرمایا کہ پہلے کے بارے میں فیصلہ نہ کر دینا جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو، دوسرے کا بھی موقف لے لو، اس کے بھی بات کو سنو، پھر اس کے بعد دونوں کی باتوں کو سامنے رکھ کر کے کنکلوژن کرکس اور فیصلہ کر دو۔ تو یہ وہ بنیادی تعلیم ہے۔ اسی تعلیم کو اس پوری دنیا میں، اس پوری عالم اسلام میں، اس کمیونٹی میں اس بات کو پھیلانے کی، عام کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ وہ میاں بیوی کے تعلقات ہوں، بھائیوں کے تعلقات ہوں، یا پھر عام مسلمانوں کے آپس میں بھائی چارے والے جو تعلقات ہیں وہ ہوں۔ ان سب کے اندر یہ سب سے بنیادی ریزن ہے جس کی وجہ سے جناب ہم کسی سے بات جو ہے وہ سن لیتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے کسی بغض کی وجہ سے اپنی طرف سے جو ہے وہ اس کو بڑھا چڑھا کر کے بیان کر رہا ہو۔ بعض اوقات ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی بات کو سمجھتے ہیں کہ جناب یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، لیکن جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں نکلتا۔ تو یہ وہ بنیادی تعلیم ہے جس کو پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ حسد کا بھی خاتمہ ہوگا، بغض بھی ختم ہوگا، اور یہ جو انتقام لینے کی آگ انسان میں بھڑک رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، محو ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو تعلیمات نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔